اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اولاً اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ثانیاً اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی وقار، آج پوری دنیا میں عام طور پر اور ہمارے وطن عزیز میں خاص طور پر جو ذلت و حقارت کی زندگی ہمیں گزارنی پڑ رہی ہے اور جو مصائب و آلام کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جتنی بھی مصیبتیں اور جتنی بھی آزمائشیں ہم فیس کر رہے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر بدعملی کا بدلہ نہیں دیتا، بہت ساری خطاؤں کو تو وہ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، ایسے ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ بعض خطاؤں کا ہمیں رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسرا سبب ہماری مصیبت اور پریشانی کا وہ آسمانی مدد سے محرومی ہے۔ آسمانی مدد سے ہم کافی حد تک محروم ہو چکے ہیں۔ نہیں تو ہم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہمارے لیے مدد نازل ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج ہم جتنا بھی رو لیں، جتنا بھی گڑگڑا لیں، خاطر خواہ مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لذالک۔ آپ نے ایک ایسے مسافر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ مسافر لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، تھک ہار کر چور ہو چکا ہے، اس عالم میں وہ اپنے رب کو پکارنا شروع کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب میری فریاد سن لے، اے میرے خدا میری فریاد سن لے۔ آقا فرماتے ہیں انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ مشربہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا لباس بھی حرام آلود ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی وقار، جب ہماری غذا میں حرام چیز داخل ہو جائے گی تو ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جب ہمارے پانی میں حرام چیز داخل ہو جائے گی تو ہماری دعائیں مسترد کر دی جائیں گی۔ جب ہمارے لباس میں حرام چیز کی آمیزش ہو جائے گی تو یاد رکھیں جتنا بھی رو لیں، جتنا بھی گڑگڑا لیں، باب اجابت سے ہماری فریادیں ٹھکرا دی جائیں گی۔ حضرات گرامی وقار، جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں اس میں تیسری وجہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہ جائے گا، بلکہ فرمایا انہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ ہماری آزمائش کا یہ پیریڈ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف دل سے رجوع کریں، اپنے پرانے اعمال کو ری ایسس کریں، جہاں خرابیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان میں کمی لانے کی کوشش کریں، اور جہاں ہم سے حسنات ہو رہے ہیں، بھلائیاں ہو رہی ہیں، ان میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی وقار، آج یہ جو حالات ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نیسیسٹیز میں، لگژریز میں اور کمفرٹ میں، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ کمفرٹ میں جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں بالکل ابھی فوری طور پر لگام لگا دی جائے،
اور جو پیسہ کمفرٹ پہ خرچ ہوتا ہے، نیسیسٹیز کے بعد کمفرٹ کی جو زون ہوتی ہے اس پہ جو خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ بچوں کو اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے ایسے اسکولوں میں پڑھانا جہاں فیس واقعی میں بہت زیادہ ہائی ہو. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے شہروں میں بعض ایسے اسکول مل جائیں گے جہاں کی فیس نارمل ہوگی اور پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہوگی، لیکن صرف سوسائٹی میں اسٹیٹس بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم نے ان اسکولز کا انتخاب کیا ہے جہاں فیس بالکل پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اپنے اسٹیٹس کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے جن اسکولز کی طرف رغبت کی ہے، ہم نے ایسی ایسی گاڑیاں لینا شروع کر دی جو کم درجے کی گاڑی اگر ہو تو اس سے بھی ہمارا معاملہ پورا ہو سکتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی چھوڑا اور بہت زیادہ عیش و عشرت میں پڑ گئے. یاد رکھیں یہ قطعاً اسلامی روایات کا حصہ نہیں ہے، ہم اسلامی روایات سے ہٹ چکے ہیں. آپ کو بتاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معلوم چلا کہ ابا جان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت آیا ہوا ہے، اس میں کچھ باندی بھی ہیں، غلام بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ چکی پیستے پیستے میری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ میں زخم لگ گئے ہیں، پانی نکالتے نکالتے مجھے بڑی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی، آپ نے ان کو اپنے زخم دکھائے، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، ابا حضور کی بارگاہ میں میری عرضی داخل کر دیجیے گا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دی. شام ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے کاموں سے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. فرمایا جانے پدر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مال غنیمت میں سے کوئی باندی یا کوئی غلام چاہتی ہو جو تمہاری خدمت کر سکے، تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے سکے، ہاتھ بٹا سکے. یاد رکھنا بیٹی، محمد اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ احد کے یتیموں کا انتظام نہ کرے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلامی روایات کا حصہ، یہ ہے اسلامی روایات. کہ ہم ایسے عشرت میں پڑے ہوں یہ ہرگز اسلامی روایات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ضرورتوں کو کچھ کم کریں اور امت کی گروتھ میں جہاں جہاں لوپ ہولز آگے ہیں ان کو بھرنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں چھید ہو گئے ہیں ان کو پاٹنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی ایک روشن مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے. حضرات گرامی وقار، آپ کو بتاؤں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خوب روزہ رکھا کرتے تھے، خوب روزہ رکھا کرتے تھے. سحری میں تھوڑا سا کھایا، ایک آدھ لقمہ، اور پھر افطار کا ٹائم آیا، افطار میں بھی آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا، چھوڑ دیا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کئی دن ایسے ہی مجاہدے میں گزر گئے. تو آپ کے خادم نے کہا حضور آپ تو کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، نہ سحری اچھے سے کرتے ہیں اور نہ افطار میں اچھے سے کھانا کھاتے ہیں، آپ کی صحت کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے میری صحت کا خیال کرتے ہو، ارے باہر جا کر دیکھو دکانوں کے چبوتروں پر کتنے لوگ رات گزار رہے ہیں، جا کر سڑکوں کا معائنہ کرو، سڑک کے کنارے کتنے لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پیڑوں کے نیچے رات بسر کر رہے ہیں. جاؤ جاؤ اور پورا میرا دسترخوان اٹھا کر ان میں صدقہ کر دو، ان میں بانٹ دو. اگر وہ بھوکے سو جائیں اور میں کھا لوں یہ نظام الدین کو ہرگز گوارا نہیں. یہ ہے اسلامی روایات. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط کا زمانہ ہے. آپ کے پاس ایک عربی آیا، دیہاتی آیا، آپ نے اس کو دسترخوان پہ بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس دیہاتی کا بہت زیادہ ہی شوق ہے زیتون کے تیل کی جو بنی ہوئی ڈشز تھی ان کو کھانے کا، بہت اچھے اور چاؤ سے کھا رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے کہ بھائی کو بہت زمانے سے زیتون کا تیل نہیں ملا. تو اتنا کہنا تھا. اس نے کہا امیر المومنین شاید آپ کو ہم غریبوں پر جو گزر رہی ہے اس کی خبر نہیں ہے، اس کی خبر نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم غریبوں کو زیتون کا تیل کافی زمانے سے نہیں مل پایا ہے، آج مل گیا ہے تو اس لیے چاؤ سے کھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے خازن کو بلا کر سنو، اب جب تک ہمارے تمام بھائیوں کو زیتون کا تیل وافر مقدار میں ملنے نہ لگ جائے عمر کے دسترخوان پر اس کو ہرگز لانے کی کوشش نہ کی جائے. اللہ اکبر.
ظاہر سی بات ہے جو علاقہ ہو، جو تیل وہاں پر چلتا ہو، اگر وہ نہ کھایا جائے تو تمام تر عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ میں بھی درد رہنے لگا، پیٹ درد کرتا تھا، دکھتا تھا، آپ ایسے تھپتھپاتے تھے اور کہتے تھے تو دکھے یا صحیح رہے اس سے عمر کو کچھ نہیں مطلب ہے، اس سے عمر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، جب تک تمام لوگوں کو زیتون کا تیل نہیں ملنے لگے گا عمر ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں ڈالنے والا نہیں۔ حضرات گرامی وقار، کچھ 2-3 منٹ میں کرنے کی باتیں کر کے میں گزر جاؤں۔ آج اسلام پر جو اعتراضات اور جو شبہات ریز کیے جا رہے ہیں ان کا جواب فلک شگاف نعرے نہیں ہیں، ان کا جواب ہمارے جذبات نہیں ہے، ان کا جواب ہمارا برانگیختہ ہو جانا نہیں ہے، ان کا جواب معلوم ہے کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ان علماء کی آپ قدر کریں نہ کریں، لیکن ان علماء نے 1400 سال سے شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی اعتراضات ہوئے ہیں اسلام پر تمام کا جواب دے دیا ہے۔ آج کوئی بھی ایسا کوئی سوال نہیں لا سکتا، نہ کوئی ایسا اعتراض کیا جا سکتا ہے جس کا 1400 سال کی تاریخ میں کبھی جواب نہ دیا گیا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی ذرہ برابر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب کہاں سے لائیں گے۔ یاد رکھیں، ان سے بڑے بڑے اعتراض کرنے والے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، ان تمام اعتراضات کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور ہندی زبان میں ان کو اپنے حساب سے اپنے الفاظ میں سادے انداز میں لکھ کر اس کو شائع کریں۔ پیمفلیٹ چھپوائیں، رسالے چھپوائیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپوائیں، جو لوگ یوٹیوبر ہیں شارٹ بناتے ہیں اس میسج کو وہاں پر کنوے کریں۔ اس طریقے سے جہاں آپ کی رسائی ہو وہاں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے یہ سب کنفیوژن کی بنیاد پر ہے، اور جب کنفیوژن آپ توڑ کے ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام معاملہ جیسے تھا ویسے ہی ہو جائے۔ اور دوسری بات، اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں، پڑھائی پہ دھیان دیں اور بچوں کو واقعی معنوں میں اچھی تعلیم دیں۔ اپنے علماء سے پوچھیں کہاں تعلیم دی جائے، ایسے اسکولز میں مت ڈالیں جہاں تعلیم تو ہاتھ لگ جائے گی لیکن ایمان بچے کا چلا جائے گا۔ ہرگز ایسے اسکولز میں بچوں کو ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اچھے ہاسپٹل کھولے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جب خود کفیل ہوں گے تو ہماری پوری ملت خود کفیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔